نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی کچھ صورتوں سے کچھ برکات حاصل کرنے کے لیے ان کا بیان آج میں سورۃ الماعون کا کچھ ذکر کروں گا۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور اس کا کچھ حصہ فرمایا جاتا ہے کہ مدنی ہے۔ مکی ابو جہل یا حامل بن وائل کے متعلق ہے اور مدنی عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار اس کے بارے میں ہے۔ 6 آیتیں ہیں، 25 کلمے ہیں اور 125 حروف ہیں۔ اس میں 120 بھی بتائے شمار کیے گئے۔ بہرحال ارأیت الذی یکذب بالدین، شان نزول سن لیجئے۔ یہ ایک واقعہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ مکہ مکرمہ میں جب کوئی مالدار جس کو ہم رچ پرسن یا امیر شخص کہتے ہیں مرنے لگتا تو ابو جہل اور اس کے ساتھی اس شخص کے پاس جاتے اور جا کر یہ کہتے کہ اپنی یتیم اولاد اور اپنا مال ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم تمہارے بچوں کی اچھی پرورش کریں اور تمہارے مال کی نگرانی کریں۔ اس طرح وہ اس کو بہلاتے اور پھسلاتے کہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتا، تو یہ اس طرح مال پر قبضہ کر لیتے اور کچھ دنوں کے بعد اس یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتے، یعنی وہ سڑک پر آ جاتا، مانگنے لگ جاتا۔ چنانچہ ایک ایسا ہی یتیم بچہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی عطا سے ہم سب کے مشکل کشا حاجت روا ہیں، کفار سرداروں کے پاس جو کافر سردار تھے ان کے پاس اس کو لے کر گئے اور اللہ تعالی کا خوف یاد دلایا، ڈر سنایا، مگر وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ مذاق کرنے لگے۔ یہاں آپ نے یہ شان نزول سن لیا تو یہ صورت نازل ہوئی۔ یہاں دین سے مراد ملت اسلامیہ یا قیامت کا دن، اور جھٹلانا یکذب کے الفاظ ہیں قولی اور عملی طور پر، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ ظلم کرنا یتیموں بے کسوں پر، ملت کو جھٹلانا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ ہرگز ایسا کام نہیں کرتا۔ ظلم وہی کرتے ہیں جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ ابو جہل وغیرہ کی خرابی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اسلام جیسی پاک ملت کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کفر تمام گناہوں سے بدتر ہے، اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے۔ یتیم کا مال کھانا، یاد رہے کہ کسی کم سن نابالغ بچے یا بچی کا باپ اس کے سر سے اٹھ جائے یعنی وفات پا جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جانور میں جس بچے کی ماں اس سے جدا ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا، اس پر سختی کرنا۔ اگر قیامت میں اپنی بے بسی کا خیال ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ کم سن یتیم کو اگر آپ نکال دیں تو وہ کسب معاش یعنی کچھ کما بھی نہیں سکتا، یعنی ان سے حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے کی بجائے ان کی حق تلفی کرنا، یہ یتیم پر ظلم انکار قیامت کی علامت بتائی گئی۔ معاملات، افیئرز، لین دین، یہ رشتے ناتے اور یہ حقوق جو آپس میں ہیں ان کا ہر کوئی مکلف ہے، یعنی سب پر ہیں یہ۔
تو بتایا گیا کہ نہ تو یہ خود خیرات دیتا ہے نہ دلاتا ہے بلکہ روکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ نیک کاموں کو ناجائز یا بدعت وغیرہ کہہ کے روک دیتے ہیں۔ یہ وہی بیان ہے کہ خود نیکی کرنی نہیں اور دوسروں کو روکنا۔ ابن ابی راس المنافقین، منافقین کا سردار کہلاتا تھا۔ یہ دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے، دکھلاوے کو، نمائش کو، یعنی ایسا کہہ لیجئے کہ لوگ یہ کہیں کہ نمازی ہے، ورنہ ان کے اپنے اندر اس کے لیے کوئی جذبہ یا اسپرٹ نہیں تھی۔ دل سے نماز پڑھنی چاہیے، بر وقت پڑھی جائے، توجہ سے پڑھی جائے، دلچسپی سے پڑھی جائے، نیکی اس میں شامل ہو بندے کا۔ یہاں ایک بات جو آپ سب کو سنانی ہے وہ یہ کہ نمازیوں سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز کا صرف قالب بنا دیں، ارکان نماز جو ہمارے قلب سے ادا ہوں اور شرط جواز ہیں وہ قالب نماز ہیں، اور خشوع اور خضوع یہ دل کی ایک کیفیت، یہ ہمارے قلب کا کام ہے۔ تو قلب نماز میں بھی یعنی شرط قبول ہے کہ دل شامل ہونا چاہیے، اور یہ جو دل کی کیفیت بدلتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں بدلتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے بدلتی ہے۔ درست نماز ہی درست کرتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نمازی ہو کر بھی گناہگار، تو جب دل شامل ہو جائے گا تو پھر وہ نماز درست کر دے گی۔ یہ جو نماز کو ٹالنا، نماز کو بھولنا، وقت کی پابندی نہ کرنا، بلا وجہ بغیر جماعت پڑھنا، بر وقت نہ پڑھنا، بے پرواہی سے پڑھنا، یا لباس، ایک شخص ایک ایسا لباس ہے اس کے سامنے، بادشاہ کے سامنے نہیں جا رہا، کسی اور شخص کے سامنے نہیں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا لباس پہن کے کیوں آ رہا ہے؟ مسجدوں میں جائیں تو صاف ستھرا لباس پہنیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے نمازی کو کراہت نہ ہو، یعنی اس کی نماز بے مزہ نہ ہو۔ ماعون کا ذکر ہے، یہ میں اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو نمازیں ٹالتے ہیں ان کو بھی کہا گیا، ہمیں اعلانیہ عمل کہا گیا کہ فرض نماز دکھا کے پڑھیں، نفل نماز چھپا کے پڑھیں۔ ہمارے ہاں اب یہ ہو گیا کہ ہم نفل دکھا کے کرتے ہیں اور فرض کی پرواہ ہی نہیں کرتے، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔ ماعون معمولی برتنے کی چیز کو بھی کہتے ہیں، جیسے سوئی ہو گئی، نمک ہو گیا، آگ پانی وغیرہ پڑوسی یا محلے دار ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں۔ تو منافقین کی نماز بھی درست نہیں اور معاملات بھی خراب ہیں، یعنی ان کے دونوں معاملے، نہ تو ان کی عبادت درست ہے اور نہ ہی ان کے معاملات، افیئرز، ایک دوسرے سے تعلقات، اپنے پڑوسیوں کو، ضرورت مندوں کو معمولی چیز بھی برتنے کو نہیں دیتے، یعنی چیز پڑی پڑی خراب ہو جائے وہ گوارا ہے، کسی ضرورت مند کو دینا گوارا نہیں۔ تو وہ مالدار جو پھینک دیتے ہیں بہت سی چیزیں، وہ عبرت پکڑیں، وہ خیرات نہیں کرتے، بھلائی نہیں کرتے۔ تو اس صورت کا یہ مختصر سا بیان میں نے کیا آپ کے سامنے کہ نمازوں کی اہمیت کو جانیں اور اسی طرح آپس کے معاملات کو بھی درست رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔